نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے نفع بخش کیسے بنے، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ موضوع اٹھانا پڑ رہا ہے، ورنہ ہر مسلم اس کی جیتی جاگتی تصویر ہوتا تھا، وہ نفع بخش ہوتا تھا اور وہ نفع لازم کو نفع متعدی پر قربان کر دیتا تھا، دوسروں کے نفع کے لیے اپنے نفع کو داؤں پہ لگا دیتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، ریاض الجنہ کے پاس ہیں، رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ ایک شخص آ جاتا ہے پریشان حال، اپنی مصیبت اور دکھڑا لے کے اپنی باتیں رکھتا ہے کہ میرا کچھ کام بنائیے، آپ میرے کچھ کام آ جائیے۔ حضرت عباس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، شاید پہچانتے بھی نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مسجد نبوی کا اعتکاف چھوڑ کر اس ضرورت مند کے کام کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ وہ شخص یاد دلاتا ہے کہ حضور آپ تو اعتکاف میں ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ فوراً میرے کام کے لیے چل پڑیں۔ فرمایا مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں ہوں۔ پھر اشارہ کرتے ہوئے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے کہا کس قبر والے کی قسم، اس نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کے کام میں، مخلوق کے حاجتوں کی برآری میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کے درمیان اس کو 10 اعتکافوں، بعض روایتوں میں سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ پہلے کے لوگوں میں کیا مزاج تھا کہ وہ دوسروں کے نفع کے لیے اپنے نفع کو چھوڑ دیتے تھے۔ ایک صاحب نفلی حج کے لیے انہوں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑا اور وہ موچی تھے۔ ابھی آپ نے موچی کے لیے کتنا شاندار لفظ سنا، زخمی جوتوں کا ہاسپٹل۔ وہ پیشے سے موچی تھے، موچی کی آمدنی کیا ہو، تھوڑا تھوڑا جوڑ کر کے انہوں نے حج کے لیے رقم جمع کی۔ حج ان پر فرض نہیں تھا۔ برسوں کی محنت کے بعد جب رقم جمع ہوئی، حج کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوا، گھر والی نے کہا کہ اب تم جا رہے ہو۔ وہ حمل سے تھیں، حمل کے زمانے میں ذائقہ ٹیسٹ منہ کا خراب رہتا ہے۔ پڑوس سے ایک اچھے سے کھانے اور گوشت، بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ پڑوس سے ایک پیالہ گوشت مانگ لیں، کچھ ساتھ کھا پی لیں اچھا سا، آپ پھر نکل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے بھی سوچا کہ اب جا ہی رہے اس کا دل رکھیں۔ تو بادل ناخواستہ پڑوس میں کنڈی بجائی اور کہا کہ مجھے جو آپ کے یہاں پک رہا ہے اس میں سے تھوڑا سا سالن دے دیں۔
تو اندر سے جواب ملا دے تو دیں لیکن وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ اب وہ یہ جواب سن کر تعجب میں پڑ گئے، کیا بات، وہ سالن ہمارے لیے حلال نہیں ہے، آپ دیں گی تب بھی حلال نہیں ہے اور آپ کے لیے حلال ہے؟ ایسا کیسے؟ آج کل لوگ ہوتا ہے نا کہ مولوی لوگ اپنے لوگ حلال کر لیتے ہیں، دوسرے کے لیے حرام بتا رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک کے لیے حلال ہو، ایک کے لیے حلال نہ ہو؟ حالات ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اسی واقعے کے اندر کہ بھائی کیا قصہ ہے؟ کیا قصہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا، ہم حلال کو ترس گئے، کوئی چیز ایسی میسر نہیں تھی جس سے ہم اپنی پیٹ کی آگ بجھا سکیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مری ہوئی مرغی کوڑے پر پھینک گیا، ہم نے کہا چلو اسی کو بنا کر کے کھا کر کے جان بچاتے ہیں، ورنہ کوئی چیز ہمارے گھر میں جان بچانے کے لیے نہیں ہے۔ 3 دن سے بھوکے ہیں ہم لوگ، لہذا مردار ہمارے لیے حلال ہو چکا ہے جان بچانے کے لیے، آپ کے لیے ایسی نوبت نہیں ہے، لہذا آپ کے لیے حلال نہیں ہے یہ کھانا۔ اب وہ صاحب جو حج کے لیے جا رہے تھے، نفلی حج تھا، انہوں نے کہا ارے ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ دل بدست آور کہ حج اکبر است، ہمارا حج تو ہماری دہلیز پر موجود ہے، ہم وہاں حج کرنے جا رہے ہیں، حج تو ہمارا یہی موجود ہے۔ جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا نفلی حج کے لیے سب اس تنگ دست فاقہ مست پریشان حال کو دے دیا کہ اب ہمارا حج کینسل، یا آپ اپنے خرچے پورے کریں اور ہمیں معاف کریں کہ آپ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ہم نے آپ کا خیال نہیں کیا، ہم آپ کی ضرورت میں کام نہیں آ سکے، ہم نے آپ کو دکھ درد پوچھا نہیں، ہم نے آپ کے کھانے پینے تک کا خیال نہیں کیا۔ انہوں نے حج کو بالائے طاق رکھا اور اس غریب کی ضرورت میں کام آئے۔ پھر کیا ہوا؟ قصہ تھوڑا لمبا ہے لیکن ہے واقعی ہمارے لیے عبرت کا۔ اس سال جتنے لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے یہ صاحب تو جا نہیں سکے، لوگ حج پہ جب قافلے لوٹنے لگے تو اس وقت زمانے میں ایک محدث تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکر کے محدث ہیں، وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے قریب وہ بیٹھے ہوئے تھے، غنودگی آئی، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھتے 2 فرشتے آئے، آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا امسال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ لوگوں نے۔ اس نے سوال کیا کہ حج کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا کسی کا نہیں قبول ہوا۔ پھر اسی نے کہا ہاں ایک کا قبول ہوا۔ کہا وہ ایک کون ہے؟ کہا ایک وہ ہے جس نے حج کیا بھی نہیں، اور اس ایک کے طفیل میں پھر سب کا قبول ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون ہے؟ فرشتے نے جواب دیا وہ دمشق کا رہنے والا ایک موچی ہے جس نے حج کیا بھی نہیں اور اس کا حج ہوا بھی اور اس کے طفیل میں سب کا قبول ہوا، ورنہ کسی کا قبول ان کے لائق نہیں تھا۔ اور میں کیا نام ہے اس کا؟ کہا اس کا نام موفق ہے۔ موفق عربی معنی ہے با توفیق، توفیق دیا ہوا، کہ اس کا نام موفق ہے، نام ہی اس کا موفق ہے، پیشے سے موچی ہے، بغداد میں رہتا ہے، ملک شام میں رہتا ہے، دمشق کے قریب۔ کہتے عبداللہ بن مبارک میری آنکھ کھل گئی اور میں اس خواب کے بعد میں نے ارادہ بدلا کہ میں اپنے وطن نہیں جاؤں گا، پہلے اس شخص سے ملاقات کروں گا جس نے حج کیا بھی نہیں اور اس کے طفیل میں سب کا حج قبول ہوا۔ کہتے ہیں میں نے اپنا رخت سفر باندھا، اونٹنی پہ کو سیدھا کیا اور پہنچ کر کے چلتے چلتے میں 15 دن کی مسافت پر دمشق پہنچا، اور دمشق کے جامع مسجد کے پاس ایک مسافر بن کر کے میں نے کہا کہ بھائی یہاں کوئی شخص ہے جو فجر سے پہلے میں پہنچا۔ سب سے پہلے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، وہ مسجد کی طرف آ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی صاحب دمشق کے قریب میں موفق نام کے ہیں جو پیشے سے موچی ہیں، آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موچی موفق سے ملنا ہے۔ کہاں بتائیے میں ہوں۔ وہ سمجھے موفق نام کے ایسے ہوتے ہوں گے اور پیشے سے بھی بہت ہوتے ہوں گے۔
کہ نہیں مجھے ان موفق سے ملنا ہے جو موچی ہیں اور دمشق میں رہتے ہیں. فرمایا میں ہی ہوں, بتائیں. تو انہوں نے پھر پورا خواب بتایا. تو کہا کہ میں یہ جاننے کے لیے آیا ہوں آخر آپ کا کیا عمل ہے, آپ نے حج کیا بھی نہیں اور آپ کا حج ہو بھی گیا اور آپ کے طفیل میں سب کا حج قبول ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تو کسی کو نہیں پتہ تھی, ہمارے پڑوس کے درمیان کا معاملہ تھا, لیکن جب آپ آئے اسی لیے خواب بھی آپ کا ایسے ہی عجیب سا ہے تو بتلا دیتا ہوں کہ میں نے حج کی تیاری کی تھی, ایک ایک روپیہ جوڑ کر کے 30 سال میں رقم جمع کری تھی. موچی میرا پیشہ ہے, جوتے گاڑتا ہوں. لیکن قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں حج کے لیے جانے لگا تو یہ واقعہ پیش آیا. تو میں نے کہا کہ میرے اوپر حج فرض تو ہے نہیں, اور یہ ضرورت مند کی خبر گیری کرنا اس میں بھی اللہ رب العزت مجھ سے ثواب دے گا. مجھے تو اللہ کو خوش کرنا ہے, مخلوق کی خدمت کر کے اگر میں اللہ مجھ سے خوش ہو سکتا ہے تو میں مخلوق کی خدمت کر کے کیوں نہ خوش اللہ کو راضی کر لوں. مجھے شوق کے لیے, شہرت کے لیے, نام کے لیے, جذبے کے لیے, اپنی جو ہے تمنا کو پورا کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے وہ کیا جو آپ نے دیکھا خواب میں. تو اتنی بڑی قدر و قیمت ہے نفع رسانی کی, خدمت خلق کی, مخلوق کے کام آنے کی. آج ہم لوگوں نے صرف حج کو, عمرے کو, مسجد بنانے کو اور جو ہے کچھ اور ایسی کام کو کر لینے کو صرف اس کو سمجھا ہے کہ یہ ہیں بڑے کام. ہم نے اتنے حج کر لیے, ہم نے اتنے عمرے کر لیے. ٹھیک ہے, یہ بھی نیکیاں ہیں, بڑی نیکیاں ہیں, بڑی سعادت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اس کی قدر و منزلت کو گرایا نہیں جا سکتا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اور خدمتوں میں حصہ لے رہے ہیں, ہم دوسروں کے کام آ رہے ہیں, غریبوں کے کام آ رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں آیت اتار رہے ہیں اس صحابی کے بارے میں, جس صحابی نے چراغ کو بجھا کر کے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا اور اپنے مہمان کو کھانا کھلایا. مہمان کوئی رشتہ دار نہیں تھا, کوئی سمدھیانے کا نہیں تھا. بیوی سے کہا چراغ بجھا دینا, ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. ہم بظاہر منہ چلاتے رہیں گے, اسے لگے گا کہ مہمان ساتھ میں میزبان بھی کھا رہا ہے, اور مقصد ہوگا مہمان کا پیٹ بھر جائے. ہمارے نبی نے تو یہ اخلاق سکھلائے تھے ہمیں اس قدر نفع رسا بنایا تھا, اتنا مفید بنایا تھا. آج ہم نے نفع لازم کو تو نفع سمجھا, نفع متعدی کو نفع نہیں سمجھا. یہ آج ہمارا ایک جو ہے مزاج زیادہ تر لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مزاج کی اصلاح فرمائے کہ جو نفع ہمارا اپنی ذات کا ہوتا ہے اس کو ہم فوکس کرتے ہیں. حتیٰ کہ خود تعلیم کے اندر بھی مقصد ہوتا ہے ڈاکٹر بنیں گے اپنی جیب بھریں گے, انجینئر بنیں گے اپنا گھر چلائیں گے. اس کے اندر بھی نفع ہمارا جو ہے متعدی نیت نہیں ہوتی کہ ہم اس انجینئر کے ذریعے سے دوسروں کے کام آئیں گے, ڈاکٹر کے ذریعے سے خدمت خلق کریں گے, اور ہم جو ہے اپنے اس تعلیم کے ذریعے سے دوسروں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے. ہم اپنے اس نفع کو دوسروں تک پہنچائیں گے, اپنی صلاحیتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے. تو آج یہ جو ہمارا یہ اجتماع ہے, نوجوانوں کو جوڑ کر کے ان کو اندر یہ اسپرٹ پیدا کرنی ہے کہ ہمارے اندر جو صلاحیت ہے, اور یہ صلاحیت کو اللہ رب العزت نے نوجوانوں کی صلاحیت کو بطور خاص ذکر کیا ہے. سورہ کہف پڑھتے ہیں ہم لوگ, جمعہ کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, سنت ہے. قرآن کریم نے سورہ کہف کو شروع ہی کہاں سے کیا؟ تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا قصہ ہی تو ذکر کیا ہے کہ نوجوانوں نے جب اپنے دین ایمان کو بچانے کی ٹھانی تو حکومت بھی ان کا کچھ بال بیگا نہیں کر سکی. جب نوجوانوں نے ٹھان لیا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی, وہ نوجوان تھے, 5 تھے, 4 تھے, 6 تھے, 7 تھے. قرآن نے کہا اس بحث میں مت پڑھنا, اس بحث میں مت پڑھو کتنے نوجوان تھے. فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا, اس کے بارے میں مت پڑھو چکر میں. بہرحال چند نوجوان تھے اور وہ شاہانہ گھرانے کے تھے. شاہانہ جو ہے رشتہ دار, وہ ولی عہد بن سکتے تھے, وہ جو ہے اقتدار کے مالک بن سکتے تھے, کل کو وہ جو کرسی اقتدار کو سنبھال سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا ایمان کا سودا کر کے اور ہم جو دین کو بیچ کر کے ہم بادشاہ بنے, نہیں, اپنے دین ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. وہاں بادشاہت کفر کی آ چکی تھی, شرک کی آ چکی تھی, اور وہ طاقت کے زور پر کفر و شرک کو پھیلانا چاہتے تھے. ان کا واقعہ ہمارے جو ہندوستان کے حالات میں بڑا عبرت آموز ہے. طاقت کے بل پر, حکومت کی بل پر کفر و شرک کو پھیلانا چاہتے تھے. ان نوجوانوں نے کہا کہ
ہم اگرچہ شاہانہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہے، کفر و شرک جو ہے پنپنا منظور نہیں ہے۔ ہم جو ہے کفر و شرک کے سودا کریں، ہم جو ہے اقتدار حاصل کریں اپنا ایمان بیچ کر کے، یہ نہیں ہونے والا۔ اگر اب حکومت کا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا زور ہوتا ہے، ان سے مقابلہ کرنا عوام کا کام تھوڑی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے دین ایمان بچانے کے لیے چل نکلتے ہیں۔ انہوں نے ان کے بس میں اتنا ہی تھا کہ کفر و شرک کے ماحول سے اپنے کو بچا کے نکال لے جائیں، اتنا ہی ان کے بس میں تھا۔ چنانچہ اپنے کو کفر و شرک کے ماحول سے بچا کے نکال کر کے چلے گئے کہ چلتے ہیں کہیں اور جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جس اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ ہمارا محافظ ہے، وہ اللہ ہمارا کام بنانے والا ہے۔ دعا مانگی وہاں پر انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، ہمارے لیے کوئی راستے نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھکے ہارے پہنچے تھے، غار میں پہاڑوں پہ چلے تھے، پہاڑ پہ چلنے کے بعد کیا انسان کے جو ہے بدن کا حال ہوتا ہے، سو گئے، لیٹ گئے، نیند لگ گئی۔ اللہ نے ایسا سلایا کہ جیسے بچے کو سلایا جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے تو کروٹ بھی دلاتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم ان کو کروٹ بھی دلا رہے تھے، ان کی حفاظت کے لیے کتا بھی غار کے کنارے کے بھی بٹھا رکھا تھا، اور سورج بھی اس طرح نکالتے تھے کہ ان پر جو ہے آنکھوں پہ شعاعیں نہ پڑیں، دائیں بائیں سورج ہو کر کے گزر جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو اس وقت تک سلائے رکھا جب تک کہ اس ملک میں کفر و شرک کا خاتمہ نہیں ہو گیا۔ جب کفر و شرک اس ملک سے مٹ گیا تب ان نوجوانوں کو اٹھا کے دوبارہ پھر جو ہے ان کو جو ہے 309 برس کے بعد ان کو جو ہے اپنے وطن کو واپس ان کو بھیجا۔ تو یہ نوجوانوں کی ہمت، نوجوانوں کا حوصلہ، نوجوانوں کی یہ نیت، ہمیں دین ایمان کی ہر قیمت پہ حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں بہکاوے میں نہیں آنا ہے، کسی کے وسوسے میں نہیں آنا ہے، کسی باطل فرقوں کا شکار نہیں ہونا ہے۔ آج جو عجیب حال ہے، ہمارے نوجوانوں سے کوئی آدمی چرب زبان والا آگے بات کرنے لگ جائے کہ ہم تو تمہیں مراقبہ کراتے ہیں، تمہیں ہم اللہ واللہ کی ضربیں بتلائیں گے، اور جو بتا رہا ہے وہ نماز خود نہیں پڑھتا، اس کی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور وہ آپ کو تقریر پہ لا رہا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے اتنے بڑے سے جوڑ دیں گے، اور وہ نہ سنت کے مطابق زندگی اور نہ قرآن کی تلاوت کا اس کو کوئی ذوق، اور نہ ہی جو ہے خوف خدا، نہ نمازوں کا اہتمام، اور صاحب وہ آپ کو جو ہے تبلیغ کر رہا ہے اور آپ جو ہے بہکے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں میں جو ہے ظاہر داری، صرف نمائش پر جو ہے بہک جانا، یعنی عجیب حال ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص آگے وسوسہ ڈال دے کہ نمازیں 5 وقت کی نہیں 3 وقت کی ہیں، آج ہم اس وسوسے میں پڑے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور، ہمارا یقین اتنا ڈسمس، ہمارا جو ہے اپنے اوپر بھروسہ اتنا جو ہے گیا گزرا کہ ہم 5 نماز کی نماز کے قائل تھے، تو ہمیں کسی نے آ کر کے جو ہے کنفیوز کر دیا، ہم 3 نماز میں شکوں میں پڑ گئے کہ 5 ہے کہ 3 ہے۔ ہم اتنا اپنے کو جو ہے بے اعتماد بنا رکھا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی چیزوں میں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نوجوان نفع بخش کیسے بنے۔ اس پر ہم اپنے سے پہلے جو نفع بخش بن کر دنیا کے سامنے نمونہ بن کر چلے گئے، ابھی 2 مثالیں ہم نے آپ کے سامنے دی، حضرت عبد عباس کی کہ انہوں نے اعتکاف چھوڑا، اس حج پہ جانے والے کی انہوں نے اپنا حج چھوڑا، کہ مخلوق کے لیے نفع بخش کیسے بنے۔ تو ہمیں اپنے کو نفع بخش بنانا ہے۔ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی سورہ رات کی، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز جھاگ ہوتی ہے، بے وزن ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ ہوتی ہے، وہ سوکھ ساکھ کر کے نکمہ بن کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز نفع بخش ہوتی ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سو اللہ اس کو زمین میں جماؤ دیتا ہے، اس کے قدم جما دیتا ہے۔ آج جو ہماری جو ہوا اکھڑی ہوئی ہے مسلم امہ کی، اور ہمارے جو ہے امت محمدیہ کی جو ہوا اکھڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہم خس و خاشاک بن چکے ہیں، جھاگ بن گئے ہیں، خود نہ اپنے کو نفع پہنچا رہے ہیں، نہ دوسروں کے لیے نفع بخش بن رہے ہیں۔ دنیا میں انسان کی قدر و قیمت اتنی ہی ہوتی ہے جتنا وہ مفید ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ جو مفید بنے گا اس کی قدر و قیمت ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔
تو اپنے کو مفید سے مفید تر ثابت کرنا ہے، لوگوں کے سامنے ہمیں ظاہر کرنا ہے کہ ہم آپ کے لیے کتنے مفید ہیں، اس ملک کے لیے کتنے مفید ہیں، ملت کے لیے کتنے مفید ہیں، پڑوس والوں کے لیے کتنے مفید ہیں، محلے والوں کے لیے کتنے مفید ہیں، یہ آپ کو سامنے لانا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے آپ اپنے دوستوں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں ایسے ایسے گر سکھلا دیے ہیں کہ آپ اپنا مقام خود پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، غیر مسلم پڑوس میں رہتا ہے، آپ اس سے خیر خیریت پوچھ لیں کہ بھائی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بھائی ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، اتنا تو حق بنتا ہی ہے کہ آپ ہمیں کوئی کام بتایا کریں، ہم آپ کے کیا کام آ سکتے ہیں، اس کے دل میں جگہ بنے گی۔ تو اپنے کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے اگر ہمارے نوجوانوں نے ٹھان لیا کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے اور جو کچھ بھی ہمارے اندر ہنر آئے گا، صلاحیت آئے گی، تعلیم آئے گی، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، اس میں ہمارا آدھا حصہ اپنی ذات کے لیے ہوگا، آدھا حصہ خالص مخلوق کے لیے ہوگا، ہم لوگوں کے خدمت خلق کے طور پر اس کو کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ اگر ہمارے جب آئے گا، حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں کہا جو زیادہ عبادت کرے، وہ خیر الناس نہیں ہے اللہ کا مقبول بندہ وہ بھی ہے، لیکن وہ نفع لازم تک محدود ہے، نفع متعدی اس کے اندر نہیں ہے، لوگوں کو نفع نہیں پہنچا رہا۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ نے فرمائی جتنی مخلوق ہے یہ سب اللہ کی برادری ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا ایک خاندان ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے یہاں وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی برادری کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک کتے کو، خارشی کتے کو جو بھوک سے پیاس سے تڑپ کر مر رہا تھا، ایک طائفہ عورت، ایک رنڈی عورت اس کو پانی پلا دیتی ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہم مخلوق کے کام آئیں گے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم سب کو طے کرنا چاہیے، آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام ہم سب کو لے کے اٹھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم نوجوانوں کی طرح، اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو اسپیشل مخاطب کیا، اور حدیث پاک میں بھی جگہ جگہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، آج یہ خطاب میں الحمدللہ نوجوان جمع ہے، تو یہ ہوگا بھائی صرف نوجوانی کیوں کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے وعظ میں، اپنے حدیثوں میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں اپنی نوجوانی پہ داغ مت لگنے دینا، اپنی عفت و عصمت کو تار تار مت کرنا، جوانی کی روح میں، شہوتوں میں غلط راستے پہ مت چل پڑنا۔ شادی کی اگر استطاعت نہیں ہے، کسی وجہ سے تم نکاح نہیں کر پا رہے ہو، تو اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو، نفلی روزے زیادہ رکھ کر کے اپنے کو مزاج کو نرم بناؤ، اپنی جوانی کو داغدار مت کرنا۔ فرمایا عرش کے سائے میں ہے وہ نوجوان، عرش کے سائے میں ہے وہ نوجوان جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کر کے اس کو دعوت کو رد کر دیا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کا حکم توڑ کر کے۔ یہ مزاج ہمارے نوجوان میں ہونا چاہیے۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی جوانی گزرے، تو ہماری جوانی پھونک پھونک کر گزرے۔ قیامت کے دن نوجوان کی ایک انسان سے جو 5 سوال ہوں گے، اس میں ایک اسپیشل سوال یہ ہے کہ تمہاری نوجوانی تمہاری نوجوانی کی صلاحیتیں کس کام میں گئیں، تمہاری عمر کس میں گزری، تم نے کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ اس میں یہ ہے کہ تمہاری جو جوانی کی عمر تھی اس میں جو صلاحیتیں تھیں وہ صلاحیتیں کہاں گئیں۔ بڑھاپے میں بات نہیں بنتی، بڑھاپا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پینشن کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ پوری پینشن دیتے ہیں۔ جو اعمال ایک نوجوان جوانی میں کر رہا تھا، جو عبادتیں، جو خدمتیں، جو ریاضتیں، جو کام، جو نیک اعمال ایک نوجوان جوانی میں کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کا بیماری یا اس کا بڑھاپا جب ساتھ نہیں دیتا اور وہ اعمال نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورا ثواب اس کا لکھو جو جوانی میں کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، تہجد لکھتے رہو، اب نہیں پڑھ پا رہا ہے،
یہ خدمت خلق کرتا تھا، خدمت خلق کا ثواب لکھو، اب نہیں کر پا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن نوجوانوں نے جو اپنی جوانی کہاں کہاں ضائع کی، آج ہمارے نوجوان کہاں اپنی صلاحیتیں گزار رہے ہیں، اپنے اوقات کہاں گزار رہے ہیں، ہوٹلوں پر اور جو ٹہلنے میں، گپ سڑاکے میں اور قسمیں. تو خدا را ہم اپنے کو مفید بنائیں، خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بنائیں. تو یہ جو ہے اس وقت نوجوانوں کو جوڑا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑی اس کے، اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ میں دیکھیں گے کارنامے زیادہ تر نوجوانوں نے انجام دیے. دشمنوں کو مارنے کا کام نوجوانوں نے کیا ہے، بچوں نے کیا. معوذ و معاذ غزوہ بدر میں ابو جہل کا جو پیچھا کیا اس کو پچھاڑ نہیں دیا جب تک جو ہے بیٹھے نہیں. حضرت جعفر طیار نجاشی کے سامنے جا کر کے حبشہ میں انہوں نے کلمہ بلند کیا، اسلام کا تعارف کرایا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری غزوہ، آخری جنگ کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا، اس میں جو سپہ سالار جن کو بنایا تھا وہ 70 سال کے نوجوان حضرت اسامہ بن زید تھے. تو نوجوانوں کی یہ صلاحیتیں اور جو انہوں نے کارنامے انجام دی کیے. محمد بن قاسم نوجوان تھے، اور زیادہ تر وہ لوگ جنہوں نے مکے کی بھٹیوں میں، مکے کے اندر جو ظلم کی بھٹیوں میں اپنے کو پیش کیا ہے. حضرت بلال جوان تھے، حضرت عمار بن یاسر جوان تھے، حضرت مصعب بن عمیر جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا تم بھائی چھوٹے ہو، تم جنگ میں مت چلو. لیکن وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میری شہادت کی تمنا ہے، میں اللہ کے راستے میں جان دینا میری یہ خواہش ہے. گئے اور شہید ہوئے. تو یہ نوجوان تھے. آج ہماری نوجوانی کی صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، کہاں بہک رہی ہیں، کہاں بہہ رہی ہیں، کہاں ضائع ہو رہی ہیں. یہ ذرا تنہائی میں سوچنے کی بات ہے. ہر ایک نوجوان چند منٹ کے لیے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سوچے کہ 15 سال تو ہمارا جو ہے غیر ذمہ داری والی زندگی گزر گئی. 15 سال سے جو 30 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے، ہر صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم 15 سے 30 سال کی عمر کے درمیان کی زندگی پہ کنٹرول کر لو، پھر تم ہمیشہ اللہ تم سے کام لیتا رہے گا. یہ 15 سے 30 سال کی عمر جو ہے اس میں اپنے کو کنٹرول کر لو. اس میں اگر اپنے کو تم نے بچا لیا، گناہوں میں ملوث نہیں کیا. آج نوجوان بہکتے کہاں سے؟ ان کا رشتہ اچھے لوگوں سے کٹ جاتا ہے، اہل حق علماء سے کٹ جاتا ہے، اور وہ بری صحبتوں میں، بری محبتوں میں اور باطل فرقوں کے مبلغوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے وہ بہک جاتے ہیں. لہذا ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوقات کہاں گزر رہے ہیں. اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنی زندگی دی ہے. جوانی اگر میسر آ گئی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. اب یہ سوچو ابھی سے تسبیح پکڑ لیں، ابھی سے داڑھی رکھ لیں، ابھی سے نمازیں پڑھنے لگ جائیں، ابھی سے ایسا کام کرنے لگ جائیں. ارے ابھی عمر پڑی ہے، کسی نے نہیں دیکھا عمر کس کی کتنی پڑی ہے. کیا جاتے نہیں ہیں؟ نوجوانی میں انتقال نہیں ہوتے، حادثے نہیں ہوتے. تو ہم جوانی میں کیا کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑوں کے پاس جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہوا ہے، یا میرے اندر یہ جذبہ ہے، میری یہ صلاحیت، میں اپنے کام کو کیا کس دین کے کام میں لگا سکتا ہوں، میں کیا جو ہے دین کے کام آ سکتا ہوں. وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، دعائیں دیں گے. کم از کم آپ کو اپنی نیت کا ثواب ملے گا. جو آپ نے یہ نیت کی کہ ہم اپنی جوانی کو دین کے لیے کھپائیں گے، تو جو جوانی اپنی دین کے لیے کھپائے گا وہ دین پہ عمل نہیں کرے گا، خود دین پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی. ایک نوجوان کا قصہ لکھا ہے کہ ایک جگہ مسجد میں وہ بیٹھا ہوا تھا، طالب علم تھا، کچھ پڑھتا تھا. کہیں سے معلوم ہے کہ فساد ہو گیا، فساد میں لوگ بھاگے ادھر ادھر.
تو ایک دوشیزہ اپنے بھاگنے میں بچھڑ گئی اپنے خاندان والوں سے. اس نے سوچا کہاں پناہ پکڑے. وہ مسجد کے دروازے پر آئی, اس نے دستک دی. انہوں نے دروازہ کھول دیا, دیکھا یہ, کہا بھائی ارے ہم تو نہیں, کہا ارے فساد ہو گیا, ہماری جان کے پڑے ہوئے ہیں, آپ مجھے پناہ دیجئے. انہوں نے مسجد میں پناہ دے دی. وہ انتہائی خوبصورت لڑکی. اب یہ نوجوان غیر شادی شدہ طالب علم شیطان کا چوکے لگا رہا ہے. آج ہم نے سوچا کہ ہم اپنے کو بچا لے جائیں گے. بچانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک طرف جنید بغدادی جیسا ولی ہو, دوسری طرف رابعہ بصریہ جیسی اپنے زمانے کی ولیہ ہو. دونوں اگر تنہائی میں بیٹھے ہوں گے, دونوں کا جو ہے دل ہم کالا کر دیں گے. دونوں جو ہے گناہ نہ کر پائیں لیکن دونوں کا دل گندا کر دیں گے. آج ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو بھائی بہن بنا رکھا ہے, ان کو جو ہے خالہ بنا رکھا ہے, ان کو آنٹی بنا رکھا ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری موبائل پر جو باتیں ہو رہی ہیں, موبائل سے جو گندگیاں پھیل رہی ہیں, اور موبائل پر جو ہماری نگاہیں بہک رہی ہیں, اور ہماری جو انگلیاں بہک رہی ہیں, اور کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں, جو چیزیں ہم باہر نہیں دیکھ سکتے, جن سے باہر باتیں نہیں کر سکتے, ان سے موبائل سے بھی باتیں نہیں کر سکتے, موبائل میں بھی نہیں دیکھ سکتے اس کو. تو قصہ یہ ہوا کہ اس نے پناہ دے دی, اور اس کا عذر بھی ٹھیک تھا کہ بھائی یہ باہر رہ کر کے پتہ نہیں اس کا کیا بنے. اب ہوا یہ کہ شیطان نے اس کے دل میں بھی گندا خیال ڈالا, اور شیطان نے اس کے دل میں بھی گندا خیال ڈالنا شروع کیا. تو اب وہ اپنے کو بچانے کے لیے, وہ نوجوان طالب علم چراغ لے کے پڑھ رہا تھا, موم بتی میں پڑھ رہا تھا, تو اپنی انگلی موم بتی میں رکھتا, فوراً ہٹا لیتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ قصہ ہوتا کہ موم بتی میں لو میں انگلی رکھتا اور پھر وہ ہٹا لیتا. رات بھر یہ قصہ رہا. صبح ہوئی تو اس نے کہا آپ جائیں, اذان کا ٹائم ہو گیا, ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں مجھ بد گمانی کرے کہ یہ رات میں کیسے کوئی لڑکی اس کے یہاں تھی. لیکن لوگوں کو معلوم تھا کہ رات میں کوئی فتنہ فساد ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو اس نے کہا اب صبح ہو گئی, آپ جا سکتی ہیں, اب حالات بھی نارمل ہیں, صبح آپ نکل جائیں. کہا کہ مجھے آپ ایک چیز پہلے بتا دیں, میں جا رہی ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ رات بھر جو آپ موم بتی کی لو میں انگلی رکھتے تھے یہ اور پھر ہٹاتے تھے, یہ کیا قصہ ہے, یہ کیا کر رہے تھے آپ, کہ اس سے آپ کو کیا مطلب. کہا کہ نہیں یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا, یہ بتا دیجئے میں جاتی ہوں. کہا بات یہ ہے کہ شیطان میرے دل میں برا خیال ڈال رہا تھا, تو میں اپنے کو سمجھاتا تھا کہ دیکھ یہ موم بتی کی آگ ایک منٹ کے لیے تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے, اگر تو نے غلط کام کیا تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا. جب شیطان برا خیال ڈالے میں فوراً اپنے انگلی آگ میں رکھ کر کے اپنے نفس کو سمجھاتا تھا کہ آج تو جو ہے ایک منٹ کے لیے یہ آگ کی ایک چھوٹی سی آگ کی ایک چنگاری برداشت نہیں کر پا رہا ہے, دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا. اس طرح میں نے اپنے کو گناہ سے بچایا, اب آپ جائیں. وہ جانے کو چلی گئی. گھر میں جاتے ہی کہا کہ آپ لوگ میرے رشتے کے لیے پریشان نہ ہوئیے, میں فلانی مسجد میں ایسا ایک طالب علم ہے, میں اس سے نکاح کروں گی, آپ کو اس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا. وہ نیک بندہ ہے, تقوی والا ہے, وہ خیانت نہیں کر سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, اس نے تنہائی میں موقع پا کر کے بھی اپنے کو گناہ میں سے محفوظ رکھا ہے. وہ لوگ اچھے گھرانے کے, دیکھا کہ طالب علم, اس نے پھر پوری کہانی بتائی. اللہ تعالیٰ نے حرام سے وہ طالب علم بچا تھا, اللہ نے حلال طریقے سے وہ بیٹی لڑکی اس کو ملا دی, نکاح ہوا اس سے. تو ہمارے نوجوان اپنے کو حرام سے بچائیں, اللہ حلال سے کام بنائیں گے. تو اس وقت الحمدللہ یہ نوجوانوں کا طبقہ ہے, اہل علم بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے عبدالرشید صاحب نے کہ ہم اپنے کو علم میں, ٹیکنالوجی میں اپنے کو آگے بڑھائیں. ہم جتنا زیادہ اپنے کو, تو اس لیے ہمارا ملک کا نام روشن ہوگا, ملت کا نام روشن ہوگا. اور یہ جو مزاج قرآن نے, حدیث نے, اسلام نے, نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا کہ ہر انسان اپنے زمانے میں دوسرے کے لیے انتہائی مفید و مفید تر ہوتا تھا.
ایک ایک صحابی دوسرے کے لیے ایثار، قربانی، دوسرے کے کام آنا. آج ہم رشتہ داروں کے کام نہیں آتے، پھوپھی کے کام نہیں آتے، خالہ کے کام نہیں آتے، بھائی کے کام نہیں آتے، تو خیر الناس من ینفع الناس کیسے بنیں گے؟ لوگوں کی نفع رسانی کا کام کیسے کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں سب کو نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آج سے عہد کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں گے اور بڑوں سے مشورے لیں گے کہ ہم ملت کے لیے، ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے کیسے اپنے کو مفید سے مفید تر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی لوگوں کے لیے مفید بنائے اور اخلاص کے ساتھ بے لوث خدمت خلق کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.